ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات حسرت آیات کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک وصیت فرمائی. اب ابو بکر صدیق جب دنیا سے گئے تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے. ان سب کو ایک وصیت فرما رہے ہیں. وصیت کیا ہے؟ کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میرا جنازہ تیار ہو جائے، سب کچھ کے معاملات طے، اب تجہیز کے بعد تکفین اور مجھے دفن کرنے کا وقت آ جائے تو کیا کرنا؟ دو میں سے ایک کام کرنا. پہلے مجھے لے جانا رسول اللہ کے دربار میں، وہاں سے اجازت لینا کہ ابو بکر یہاں دفن ہونا چاہتا ہے. اب صحابہ کرام بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق فرمانا کیا جا رہا ہے. وہاں سے اجازت نامہ مل جائے تو بہت بہتر ابن ابی قحافہ کی قبر وہیں بنا دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو جہاں عام مسلمان قبرستان میں دفن ہوتے ہیں مجھے بھی وہاں دفن کر دینا. یہ بہت بڑا ایک عجیب پہلو ابو بکر صدیق کی ذات اقدس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یار قبر اقدس پہ جائیں، رسالت مآب کے روزے پہ جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں جا کے اجازت لیں. اجازت کیسے لیں گے؟ کیسے جواب ہوگا؟ کیسے اجازت نامہ حاصل ہوگا؟ بظاہر تو یہ باتیں ہوا میں لگ رہی ہیں کہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابو بکر کے لیے میں ابھی پڑھ چکا ہوں کہ اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق، ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، حضور پاک کا صحابی اور ہمیشہ کا دوست بھی ہے. تو ابو بکر جانتا ہے جو وفا میری غار سے شروع ہوئی ہے وہ مزار تک جائے گی اور مزار سے قیامت تک جائے گی. ان کو اپنی یاری پر ایک اعتماد تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا یاری دی حجئی، حج پر بات کی نا، ایک تعلق بھی تو ہوتے. تو ابو بکر کو یہ ایک دوستی پر اعتماد تھا کہ ابو بکر تو کبھی محروم نہیں ہوگا اس سعادت سے. اور ابو بکر صدیق بھی ہے. صدیق وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے. اعلان حضور کی وفات کے وقت کر چکے تھے حیات النبی کا، اب اسی کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے وصیت پر بعین ہی یہی عمل فرمایا. آپ مجھے بتائیں اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر ابو بکر صدیق کا لے جانا اور عقیدہ حیات النبی کا سامنے ہونا، اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا، جیسے چند شر پسند کہتے ہیں کہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو صحابہ کرام سے بڑھ کر توحیدی کون ہے؟ صحابہ کرام کو توحید کا نہیں پتہ جن کے سامنے اللہ کے توحید کے احکام رسول اللہ پر نازل ہوئے اور یہ حضور کی شریعت کے آئی وٹنس ہے، گواہ ہیں، چشم دید آنکھوں دیکھے گواہ ہیں. ان سے بڑا توحیدی نہیں ہے کوئی دھرتی پر. یہ بدل دیتے نا وصیت کے. دنیا سے جانے والا اگر وصیت خلاف شرع کرے تو بعد والے اس کو بدل سکتے ہیں. شریعت کے خلاف وصیت ہم نہیں مانتے. کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں مانو. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا اجلہ مجمع یہاں موجود ہے. جید صحابہ موجود ہے، مجال کے کسی کا اعتراض ہو. اس سے پتہ چلا عقیدہ حیات النبی تمام صحابہ کا اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے. انکار کسی کی شرارت ہو سکتی ہے، شریعت نہیں ہو سکتی. شریعت اور شرارت کا فرق جان کر جینا چاہیے. تو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چارپائی کو اٹھایا. لما حملت جنازتہ، اٹھا کر لے گئے. کہاں؟ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی قبر مبارک کے دروازے پر. یہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے نا. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ وفات رسول اللہ کے بعد اس کمرے کے دو حصے کیے ہوئے تھے، ایک میں قبر اقدس ہے اور ایک میں اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش ہے. تو اس دروازے سے کراس کر کے ابو بکر کو لے جایا گیا اور دروازہ نبوی، روضہ نبوی، قبر نبوی سے پہلے رکھ دیا گیا. وَنُودِيَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی قبر مبارک پر پیغمبر کے صحابہ نے سلام پڑھا ہے. پتہ چلا رسول اللہ کی قبر پہ سلام پڑھنا پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ ہے.
اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہگار زبان سے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنے والا بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لینے والا خوش نصیب بنائے۔ صحابہ کرام نے سلام پڑھا، اور اگلا لفظ وہی وصیت کے مطابق، ھذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ آپ کا یار غار اب یار مزار بننا چاہتا ہے۔ حاضر خدمت ابو بکر۔ اب تک تو یہ بات ہوائی نظر آ رہی ہے کہ اجازت نامہ کیسے ملے گا۔ آؤ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رب نے صدیق کیسے رکھا ہے۔ فَإِذَا الْبَابُ قَدْ انْتَفَعَ، یہ دروازہ کھلا ہے خود بخود۔ وَإِذَا بِهَاتِفٍ يَهْتِفُ، ادھر سے ندا آ کر آواز دے کر کہا جا رہا ہے، من القبر، قبر رسول سے، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کہتے ہیں دوست کو، ادخل الحبیب الی الحبیب، اس دوست کو دوست تک پہنچا دو۔ یعنی یہ دنیا میں بھی دوست تھا، آج بھی دوست ہے، آخر تک دوست رہے گا۔ ولی محمد صاحب و رفیق، یہی تو ان کی والدہ کو پیدائش کے وقت کہا گیا تھا کہ ابو بکر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی بنے گا، مددگار بھی بنے گا۔ یہ ابو بکر سے دوست کو دوست تک پہنچا دو۔ اب جب یہ اجازت نامہ روحانی، اسلامی، دینی، شرعی صحابہ کرام کے سامنے آیا تو آج بھی قبر مبارک ابو بکر کی گنبد خضرا میں، یہ قبر اقدس یہاں ہونا ابو بکر صدیق کی پیغمبر سے محبت اور یاری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ قبر مبارک یہاں موجود ہے، ورنہ تو یہ قبر مبارک کے لیے دوسری وصیت تھی کہ میری قبر مسلمانوں کسی قبرستان میں جا کر بنا دینا جہاں مسلمانوں کے قبر بنتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق۔ اور میرے دوستو، جو ابو بکر نے کہا تھا وفات نبوی کے وقت، جو میں نے خطبہ صدیق اکبر کی پوری حدیث پڑھی، جو زبانی کہا وہ عملی طور پہ ثابت کیا۔ صدیق کہتے اسے ہیں جو اندر رکھے وہی باہر بتائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق ہے جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے اور رسول اللہ کا یوں رفیق ہے۔